السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے نماز قضا کے بارے میں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد احدکم عن الصلاة، اگر کوئی شخص سو گیا ہے اور اس کی نماز نکل گئی ہے، نماز نہیں پڑھ سکا سونے کی وجہ سے، یا اس کو بھول گیا، نسیان ہو گیا ہے، فلیصلیها اذا ذکرها، فلیصلیها اذا ذکرها، جب بھی اس کو یاد آئے، جب بھی بیدار ہو تو وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تو نماز تو ویسے ہی پڑھنی جیسے پہلی فرض نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں، جیسے وتر پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ نیت لازم ہے، اس میں کیا ہے تکبیر تحریمہ لازم ہے۔ ان چیزوں کے بغیر، ان آداب کے بغیر نماز ہوتی نہیں، آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے نا، وضو کرنا ہے، جگہ پاک ہو، بندہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اس کے ساتھ ہی آپ نے نماز پڑھنی۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ نیت نہیں کریں کسی نماز کی تو نماز نہیں ہوگی۔ جب تک آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک اور کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے 2-4 دن نماز نہیں پڑھی تو اس کو یاد اگر آ گیا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، تو کیسے پڑھوں؟ تو اس میں بھی مختلف طریقے ہیں کہ اس کو سردن پڑھنا چاہیے، مسلسل، یعنی ترتیب سے پڑھنا چاہیے اس کو۔ ایک دن کی نماز پوری پڑھ لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور اس کے فرض پڑھ لیجیے۔ اصل تو نماز فرائض کی ہے نا، تو ان کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص غلطی کی بنا پر یہ کوئی سال ہر سال نماز نہیں پڑھتا، انکاری نہیں ہے، مسلمان ہے، سستی ہو گئی ہے، تو اب تو یہ ہے کہ بین المرء و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نماز اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے کفر میں، یعنی وہ کفر جو ہے ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے، ملت میں تو وہ رہے گا لیکن وہ کفر دونا کفر کا وہ شکار ہوا، اس کو توبہ کرنا لازم ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ 2 4 5 7 10 سال کی نمازیں وہ کیسے پڑھے گا؟ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اس کو توبہ کرنا ہے کہ وہ لازماً ان سے توبہ کرے، اور توبہ بھی کیا کرے؟ عزم بالجزم کرے۔ پہلے تو اس کا الندم توبہ، اس کے بعد الفاظ استعمال کرے، الفاظ بول کر اللہ سے یہ گناہ کبیرہ میں نے کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے نماز نہ پڑھنا۔ یہ وہ عبادت ہے جو کسی شکل میں معافی نہیں۔ آپ مسافر ہیں یا گھر میں ہیں، سفر نہیں ہے، بیمار ہیں، تندرست ہیں، جیسا بھی ہے، جب تک آپ نماز پڑھنے کی کسی بھی شکل میں ہمت کر سکتے ہیں تو پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو۔ ہاں، کوئی شخص اگر بے ہوش ہو گیا ہے، جب تک وہ بے ہوش رہا ہے، جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس وقت کی نمازیں معاف ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہے، جیسے مجنون کی نمازوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جب تک وہ جنون کی حالت میں رہا تو اس کو نماز ادا کرنے کی اس کی چھٹی ہے۔ بیچارے کی عقل کام نہیں کر رہی تو نماز اس نے کیا پڑھنی ہے؟ اس کے اوپر واجب کیا ہوگا؟ یہ پڑھنا، نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کا پڑھنا واجب ہے، لیکن سال ہر سال کی نمازیں جو ہے نا، یہ ایک تکلیف مالا یطاق ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، توبہ کرے، گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم بالجزم کر کے نمازوں کا آغاز کر دے تو نمازیں ہو جائیں گی۔ پچھلی نمازوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آدمی سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو 1 سال اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو جو 1 سال کی اگلی سنتیں اور نوافل ہیں نا، وہ اس کو کور کر لیں گی اور اس کا بدلہ بن جائے گی۔ لا یمکن، ممکن نہیں ہے، یہ امکان نہیں۔ کوئی سنتوں کا ادا کرنا فرض کے برابر نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ 70 نیکی مل جاتی ہیں۔ اور جو آدمی ایک سنت ادا کرتا ہے اس کو جیسا کہ اس نے ایک فرض ادا کر دیا۔ گویا فریضہ جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 70 سنتوں کا ثواب ہوگا، نہیں، یہ فرمایا کہ اس نے گویا ایک فریضہ ادا کر دیا ہے۔ تو فرض کا ادا کرنا جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ واجب بھی ہے، لازم بھی ہے، مگر کس طریقے سے؟ جیسے کہ دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ نیت سے لازم ہے، اگر نماز میں نیت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں تکبیر تحریمہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، گویا آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہے۔
جن دوستوں نے جن بچوں نے یہ سوال کیا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے یہ 2 4 نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ہم کیسے پڑھیں بھئی؟ اگر ایک دن کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ترتیب سے پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور اگر ایک آدھی نماز ہے تو ہاں یہ سلسلہ ہے کہ کیا پہلے قضا نماز پڑھی جائے یا حاضر نماز پڑھی جائے؟ جو آپ کی اصل نماز ہے، مثلا ظہر کا وقت ہے، آپ کی نماز صبح کی رہتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس میں مختلف وہ رائے رکھنے والے علماء اور فقہا موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب سے اس نماز کو نہیں ایسا کریں کہ پہلے اپنی جو اس وقت کی نماز ہے نا وہ ادا کرو، قرضہ بعد میں ادا کرنا۔ یہ قرضہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ ہم بندوں کا قرضہ اگر ادا نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے، تو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کریں گے تو کیوں نہیں مجرم ہوں گے؟ گویا نماز پڑھنا بھی لازمی ہے، لیکن طریقہ ہی وہی ہے جو ایک فرض نماز کا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی یہ جو بندگی ہے جو کسی شکل میں معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھائی غریب ہے تو نہ دو، نہیں ہے، پیسے نہیں تو حج نہ کرو، کوئی بات نہیں، بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو بھائی، اگر بوڑھا بندہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، پیسے ویسے دے دے، کھانا وانا دے دے، لیکن نماز ہے، بڈھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے بالغ ہونے کے بعد، سفر مسافر ہے، غیر گھر کا مقیم ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ یہ ایک ایسی بندگی ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے جب تک ہوش میں ہو۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عبادت کی جو بنیادی رکن ہے، بہت بڑا بنیادی رکن ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو آسمان پر بلا کر یہ عطا فرمایا ہے، باقی حکم زمین پر آئے ہیں، کس کے؟ حج کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، صدقات و خیرات کے، یہ سارے احکام اللہ رب العالمین نازل فرمائے۔ لیکن جب نماز کے دینے کی ضرورت پڑی، اللہ رب العالمین نے پیغمبر اعظم کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے اس قوم کے لیے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ پڑھنی 5 ہے، ثواب 50 کا ملے گا، سبحان اللہ۔ تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، آپ نے فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاۃ او غفل عنها، جو شخص سو گیا نماز رہ گئی، یا بھول گیا نماز رہ گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب بھی اس کو یاد آتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھ لے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔